تو بھائی اتنے لوگ جو ہر محفل میں دعا مانگیں گے تو کوئی ایک تو اللہ کا مقبول ہوگا ہی صحیح نا، کوئی خدا کا بندہ تو ہوگا ایسا۔ ہم گناہگار سے ہی پتہ نہیں کیسے کیسے دل میں تقوی والے لوگ بیٹھے ہوئے۔ تو اس لیے اس وقت کو غنیمت سمجھیں اور اس میں ہم خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ ایک اصول یاد رکھ لیں کہ جو انسان دنیا میں اللہ رب العزت سے دوستی کرنے کی نیت کرے گا، کوشش کرے گا، جو انسان دنیا میں اللہ رب العزت سے دوستی کی کوششیں کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس کو دشمنوں کی صفوں میں کبھی کھڑا نہیں کرنا، کبھی کھڑا نہیں کرے گا۔ اس مالک کی رحمت گوارا نہیں کرے گی، یہ دنیا میں مجھ سے دوستی کی کوششیں کرتا تھا اور مجھ سے دوستی کی دعائیں مانگتا تھا، اس کو میں دشمنوں کی صف میں کھڑا کر دوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی گوارا نہیں کرے۔ اس لیے اس میں یہ دعا مانگیے، اللہم انی اسألک منک، اے پروردگار میں آپ سے آپ ہی کو طلب کرتا ہوں، آپ ہی کو چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت مانگیے، پھر دیکھیے اس محبت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیسی برکت عطا فرمائے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع اور دے دیا رمضان مبارک کا، ورنہ حقیقت تو یہی ہے کہ ہمارے گناہوں کو دیکھا جائے چہرے ہی مسخ ہو جاتے، زمین میں ہی دھس جاتے، پتہ نہیں کیا کیا عذاب آنے کے قابل تھے، مگر اس پروردگار نے پھر مہربانی کی، اپنے گناہگار بندوں کو اپنے در پر دہلیز پکڑ کر بیٹھنے کا ایک موقع اور عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ خیر کا ہے، وہ دینا چاہتا ہے، وہ پروردگار اپنے در پر آنے والوں کو خالی نہیں بھیجا کرتا۔ سخی دنیا کا نہیں سننا چاہتا کہ لوگوں کی محفل میں کوئی فقیر کہے تو جی میں نے آپ کے در سے مانگا تھا مجھے ملا نہیں تھا۔ ارے دنیا کا سخی سننا گوارا نہیں کرتا کہ لوگوں میں بیٹھ کے کوئی فقیر کہے میں اس کے دروازے پر گیا مانگا مجھے نہیں ملا۔ پروردگار کیسے پسند فرمائیں گے کہ روز محشر کوئی بندہ کہے اللہ میں آپ کے در پر یہ رو رو کے مانگتا تھا مجھے آپ کے در سے نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ کبھی سننا گوارا نہیں کریں گے، جو مانگے گا پروردگار عطا فرما دیں گے، ضرور عطا فرما۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دے کے خوش ہوتے ہیں اور بندہ لے کے خوش ہوتا، تو اس لیے ہم خوب مانگیں اپنے پروردگار سے ان دنوں میں۔